جتنا میری سوچ اس آیا نے بدلی ہے مٹیریلزم سے لا کے ایکسٹریم مٹیریلسٹک تھاٹ نہیں ہوتی ینگ ایج میں ٹین ایج میں نے میوزیشین بننا ہے، میں نے ماڈل بننا ہے، میں نے ایکٹر بننا ہے، میں نے سنگر بننا ہے، میں نے بڑے پیسے کمانے ہیں. اللہ اکبر، دس آیا ہیز چینج مائی تھنکنگ سو مچ. میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، اینڈ اٹ میکس می ایموشنل جب بھی آیا میرے سامنے آتی ہے. اور یو کین امیجن کہ میں کس فیلنگ سے آپ کو یہ آیا سنانے والا ہوں. سورہ کہف کی آیا، جیسے میں نے کہا آئی واز ویٹنگ کہ کب اس آیا کی باری آئے گی اور میں آپ سب کو سناؤں گا. سو ہیئر گوز مائی فیوریٹ آیا اینڈ پیسج فرام سورہ کہف. لیٹ می ٹرن دا کیمرا آن دا قرآن ناؤ. So here it is, para number 16, Qala Alam, and this is Surah Kahf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. It is ayah number 103 and 104. Allah says, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. کہیے قل ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا بتائیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جس کی سعید دنیاوی زندگی میں اکارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یقیناً وہ اچھے کام کریں. یعنی ساری کی ساری کوششیں ان کی دنیاوی کاموں کے لیے تھی. And Allah says, ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے پانے والا کون ہے؟ امیجن بردرز اینڈ سسٹرز، ہم دنیاوی سکسیس اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ کے کیا کیا نہیں کرتے. مجھے میری اسٹوڈنٹ لائف یاد ہے، آپ کو پتہ ہے، یو ول بی شاکڈ اینڈ امیزڈ ٹو نو کہ میں اے لیولز میں، انفیکٹ اے لیول کی بات نہیں، اے لیول میں بھی خیر ہم کانسرٹس میں جاتے تھے، لیکن مجھے یاد ہے آئی گیس اٹ واز سیکنڈ ایئر یونیورسٹی کا، عاطف اسلم کا کانسرٹ تھا لاہور میں. وی کیم آل دا وے فرام جی کی، 6 گھنٹے کا سفر، 6.5 گھنٹے کا سفر. اور یہ کسی آئی تھنک ڈی ایچ اے تب کوئی فیز نیا بن رہا تھا لاہور میں، تو بہت دور گاڑی کھڑی تھی، تقریباً ہم نے کوئی 2-3 کلومیٹر دور گاڑی کھڑی کی تھی. I walked all the way، چل کے بھاگ کے عاطف اسلم کے کانسرٹ میں. یہ ہے پاسٹ، جب ہم سمجھتے تھے ہم بہت ہی زبردست کوئی عمل کر رہے ہیں، بہت ہی کول کام کر رہے ہیں. I walked all the way to the concert، اور وہاں جا کے مطلب جس طرح لڑکے لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور ناچ رہے تھے لڑکے، اور جو ہو رہا تھا، اینی دور جہالت کی بات ہے، جے ڈیز کی بات ہے. what I'm trying to tell you here is کہ اب مجھے آیت یاد آتی ہے اور میں ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا کے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ جن کی ساری زندگی الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کی ساری دنیاوی زندگی میں ہی لگ گئی جبکہ وہ سمجھتے رہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو فلاحی کام کر رہے ہیں. امیجن یونیورسٹی میں ہم کانسرٹس ارینج کراتے تھے، ہم آرٹس فیسٹیول، ہم ڈرامہ فیسٹیولز ارینج کرواتے تھے. اگر تو وہ اچھی چیزیں ہیں اور ان میں ظاہر ہے کہ ڈیسنٹ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو یہ ایک آرٹس کی ہی چیز ہے. بٹ کیا ہوتا تھا ان میں؟ بسنت فیسٹیولز میں کیا ہوتا تھا؟ گانے ڈیڈیکیٹ، لو جیلز، فحاشی کے کام، وہ سارے کام جو اللہ کے نبی جن سے منع کرنے ہیں وہ، اور ہم آرگنائز کروانے والوں میں سے ہوتے تھے، اللہ معاف کرے. اور ہم سمجھتے تھے ہم کمال کام کر رہے ہیں، ہم تو پبلک سروس کر رہے ہیں، ہم تو بڑے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں. آج اسٹوڈنٹس ایک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے دین ایمان بیچ دیتے ہیں. ایک سرٹیفکیٹ، کیا اوقات ہے اس سرٹیفکیٹ کی؟ کوئی اسے جلا کے پھینک دے واپس نہیں آئے گا، کیا اوقات رہی اس سرٹیفکیٹ کی؟ سی وی پہ ایک چیز لکھوانے کے لیے اسٹوڈنٹس وہ کام کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری ساری کی ساری جو کوشش ہے وہ دنیا کے لیے، اور اللہ کے لیے تم نے کوئی کوشش نہیں کرنی. پلاٹ بنا لوں میں، ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے لوں، میں بڑا گھر بنا لوں، میں بڑی گاڑی لے لوں، میں فلانی جگہ پلاٹ لے لوں، فلانی اسکیم آئی ہے اس کو چیک کر لوں. ہر وقت دنیا چھائی ہوئی ہے ذہن پہ. حالانکہ پلاٹ خریدنے میں کوئی حرج نہیں، جائیداد بنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر وقت
الذی جمع مالا وعددا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. مال جمع کرنا اور پھر اس کو گنتے رہنا، اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. دیٹس اٹ. یہ ہے ان کی زندگی کا مقصد. اور پھر اینڈ میں جا کے کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہی، ہمیں ہالونیس آ رہی ہے، انگزائٹی کا شکار ہو چکے. سو سورہ کہف ورس نمبر 103 and 104 102 and 103 and 104. آئی واز ویٹنگ کہ میں آپ کو یہ سناؤں. بردرز اینڈ سسٹرز، آج کے مادہ پرست دور میں، آج کے ایکسٹریم مٹیریلسٹک دور میں، دس از دی اینٹیڈوٹ. یہ دجالی فتنے سے بچائے گی آیا آپ کو. یہ چابی ہے، یہ کنجی ہے، یہ اینٹیڈوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ ٹریجر ہے. لے لیں اس کو. بچنا چاہتے ہیں، اپنی فیملیز کو بچانا چاہتے ہیں. کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا دور ہے جو دجال کے بہت بڑے ویپنز ہیں. دجال کو مٹیریلسٹک، ایکسٹریم مٹیریلسٹک لوگ تو سجدہ کریں گے اس کو، اور کر رہے ہیں. کیا ہم دین ایمان نہیں بیچ دیتے ایک دنیاوی سرٹیفکیٹ کے لیے؟ کیا ہم دین ایمان نہیں بیچ دیتے عورت کے لیے؟ کیا ہم دین ایمان نہیں بیچ دیتے کانسرٹ کے لیے، کسی سیلیبریٹی کو جو ہے میٹ کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم دین ایمان نہیں بیچ دیتے دنیا کمانے کے لیے؟ سو اللہ سیز کہ ان کی ساری کوششیں دنیا میں ہی ہیں، اور ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. سو دس از اے ویک اپ کال فار اس. دجال سے بچنا ہے تو روحانی بنے. آنکھیں کھولیں، پردے ہٹائیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے. رزق اللہ دے گا، بہت دے گا. اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا رزق، لیکن ہر وقت دنیا سوار کریں گے اپنے ذہنوں پہ، کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ذلت کے. کچھ بھی نہیں ملے گا. دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی. So my dear brothers and sisters, as I said کہ this ayah always makes me emotional. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کمال طریقے سے کس طرح سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. لیکن نہیں، ہم ہیڈ نہیں لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم بات پہ غور نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کریں، ہم بات پہ غور کریں. ہر وقت سر پہ دنیا کو سوار نہ کریں. 5 وقت کی نماز اسی لیے اللہ نے فرض کی کہ 5 وقت آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، دنیا کو سائڈ پہ کرو، دنیا کے اسٹریسز کو سائڈ پہ کرو. ہم نماز میں بھی دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم اتنے دنیا دار ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم و کرم فرمائے. ہم دعائیں صرف دنیا کے بارے میں کرتے ہیں. ہم نے ہدایت کی دعا نہیں کرنی، ہم نے استقامت کی دعا نہیں کرنی، ہم نے آخرت کی دعا نہیں کرنی، ہم نے جنت کی دعا نہیں کرنی. لیکن ہم نے یہ دعا کرنی کہ اے اللہ میری سیلری اتنی ہو جائے، اے اللہ میرا گھر اتنا بڑا ہو جائے. ہم ساری دعائیں ہماری دنیا کے بارے میں فوکسڈ ہیں، جن میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن ہر وقت دنیا کی دعائیں. یہ ہماری سوچ بتاتا ہے کہ اصل میں ہم کیا بن چکے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ چاہتا ہے. ہم قرآن پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.